أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القولین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر اطہر پر. معزز برادران اسلام، میں آج جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل ہیں اور آپ کی شہادت کا تذکرہ ہے. جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے اور آج 16 ذی الحجہ ہے. برادران اسلام، میں اپنے موضوع کی طرف راغب ہونے سے پہلے آپ کی سیرت کے احوال کچھ مختصر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے. آپ کا نام عثمان ہے، آپ کے والد کا نام عفان ہے، لقب آپ کا ابو عبداللہ ہے. پہلے لقب آپ کا ابو عمر تھا، بعد میں آپ کا لقب ابو عبداللہ ہوا. کنیت آپ کی ذوالنورین ہے. آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے اور آپ کی جو زوجہ تھی وہ تقریباً آپ کی پوری زندگی میں 8 تھیں، جن میں 2 بیٹیاں رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نکلے آئی، جن کی وجہ سے آپ کا ذوالنورین لقب پڑا. آپ کی اولاد میں تقریباً بے شمار تھے، لیکن 4 بیٹے اور 1 بیٹی مریم بنت عثمان بھی ہے. اسی طرح آپ کی پیدائش عام الفیل کے 6 سال کے بعد ہوتی ہے. تقریباً یہ 574 عیسوی بنتی ہے اور آپ کی وفات 656 عیسوی کو ہوئی اور آپ کی جو مدت خلافت ہے وہ 12 سال ہے اور آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والے زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں. یہ 4تھے آدمی ہیں جنہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کاتب وحی بھی ہیں اور جامع القرآن بھی. احادیث میں آتا ہے سورہ حجرات سے لے کے سورہ ناس تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہے
ان کی سیرت سے ہمیں صبر، تحمل، اچھا اخلاق، جود و سخاوت کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان کو نثار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات پر، آپ کے ایک اشارے پر آپ کے جان، مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے یہ تیار ہو جایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ احادیث کے اندر ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے صحابہ سے درخواست کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً انہوں نے اپنے ذاتی مال سے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کا ٹکڑا خریدا۔ نسائی کی روایت ہے 20 یا 25 ہزار درہم کا اس وقت آپ نے زمین کا ٹکڑا خرید کے مسجد نبوی کے اندر رکھا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، ذات راہ کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے۔ وہ غزوہ تبوک جس کے اندر 30,000 اللہ کے پیغمبر کے صحابی پیدل سفر کر رہے تھے اور 10,000 سواریوں کے اوپر سوار تھے۔ ان میں سے 1/3 کا ذمہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ لیا، حتیٰ کہ جو جنگ کے اندر فوجی تھے ان کے بوٹ کے جو تسمے تھے وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کمائی کے تھے۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، آپ کا اس وقت شام سے قافلہ آ رہا تھا، آسمان سے بھرا ہوا تھا۔ حدیث کے اندر ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب اعلان کیا، آپ نے 940 اونٹ بھرے ہوئے ساز و سامان کے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیے۔ آپ نے فرمایا عثمان اور چاہیے، آپ نے 60 گھوڑے سامان سے بھرے ہوئے اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیے۔ آپ نے فرمایا عثمان اور چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر کے اوپر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر رکھے۔ اللہ کے پیغمبر اس تھیلی کو اچھالتے اور ساتھ مسکراتے۔ آپ فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد کوئی چیز تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو جیسا مرضی عمل کر۔ یعنی آپ جنت کی بشارت دے رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے اوپر اپنے جان مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بیر روما کا بڑا مطالبہ کیا گیا، جو یہود و نصارہ، یہودی جو اس کا مالک تھا وہ لوگوں سے پیسے لے کر کے پانی دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ خریدے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، آدھا کنواں خرید لیا۔ حدیث میں آتا ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے کہ 12,000 درہم کا اس وقت اس یہودی سے آدھا کنواں خریدا تھا۔ اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی ہے، آپ صحابہ سے کہتے کہ آپ ایک دن کی بجائے 2 دن کا پانی جمع کر لو۔ جب یہودی نے دیکھا کہ مجھے اب کوئی مال حاصل نہیں ہو رہا، نفع حاصل نہیں ہو رہا، وہ دوسرا آدھا بھی بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔
اور آپ نے 18,000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر میٹھے پانی کے کنویں کو جاری اور ساری کیا. صحابہ بھی خوش ہوئے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی ضمانت حاصل کرتے. کیسے صحابی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے، عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں. آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کے بھیجا. کفار نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا. افواہ پھیل گئی کہ کفار نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اللہ کے پیغمبر اور 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں. آپ اپنے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں. آپ کا بایاں ہاتھ نیچے ہے، صحابہ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے، دایاں ہاتھ سب سے اوپر ہے. آپ فرماتے ہیں یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. آپ نے اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا. اور سب سے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو تم بیعت کر رہے ہو تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے. اور ان ہاتھ کو کیا بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین جب مومنوں سے راضی ہوا، ایمان والوں سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجر، جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جانا، ان کے دلوں کے ہاؤ بھاؤ کو جانا، ان کے دلوں کے اندر کیا ہے ان کو جانا، سچائی کو دیکھا، ایمان کو دیکھا، ایمان کی مضبوطی کو دیکھا، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کے لگاؤ کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا جس میں کسی قسم کی کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے. اور پھر کیا کیا؟ فانزل السکینۃ علیہم، ان کے اوپر سکینت نازل کر دی. واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو فتح بھی عطا کیا. یہ تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے رسول کے ایک اشارے پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح میں ہیں. ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مورخ نے لکھا ہے، لیکن آسمان سے سورہ لہب نازل ہو جاتی ہے. ابو لہب اور ہندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دیتے اپنے بیٹوں سے. مقصد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ معاف کرے، ذلیل و رسوا کرنا ہے، گھر کے اندر ماتم کا ماحول پیدا کرنا ہے. لیکن جیسے ہی معلوم ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے، آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا اور آپ نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا. سیدہ رقیہ فوت ہوتی ہیں غزوہ بدر کے موقع پر. اللہ کے رسول نے آپ کو اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے مامور کیا، وہ بیمار ہے. آپ نے فرمایا عثمان اگر آپ جنگ میں نہ بھی شریک ہو تب بھی آپ کو حصہ پورا ملے گا مال غنیمت میں سے.
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ کی بیٹی فوت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیتے۔ جب سے انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے ہیں، انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے ہیں، کسی بندے کے نکاح کے اندر دو بیٹیاں ایک پیغمبر کی نہیں ہے، یہ صرف شرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، آپ کے زانوں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، آپ نے کپڑے کو درست نہیں کیا۔ جیسے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنتے ہیں، آپ نے اپنا کپڑا مبارک درست کر دیا۔ پاس لوگ بیٹھے پوچھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر یہ دو صحابی آئے، ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ نے کپڑا درست نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الا استحیی، میں حیا کیوں نہ کروں اس آدمی سے جس سے تستحیی منہ الملائکہ، آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان، آپ کی حیا سے آسمان کے فرشتے بھی شرم کھاتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی تھے، بند کمرے کے اندر بھی بیٹھے ہیں، تب بھی کبھی وہ برہنہ ہو کر نہیں بیٹھے۔ یہاں تک طبقات ابن سعد کے اندر ہے کہ آپ اگر غسل خانے حمام کے اندر غسل فرماتے تب بھی آپ برہنہ نہیں ہوا کرتے، اپنی شرمگاہ کے اوپر کپڑا رکھا کرتے تھے۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ کے رسول بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کا چچا حکم بن ابی العاص آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں کی زنجیروں میں جکڑ کر کے دھوپ میں کھڑا کر دیا، فرمایا کہ عثمان نے دین کو چھوڑ دے، جب تک نہیں چھوڑے گا میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ آپ نے کہا، چچا یہ جان جا سکتی ہے، یہ جان جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لایا ہوا ایمان یہ نہیں جا سکتا۔ کفار نے اتنی عظیمتیں دی کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلے صحابی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیاں، ان کی اللہ کے رسول سے محبت، ان کی اللہ کے رسول سے وفاداری اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، احد پہاڑ ڈھلتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ شہید سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تشریف گوئی کی تھی۔ احادیث کے اندر ہے، آپ نے فرمایا، عثمان تجھے منافقین باغیوں کی ایک جماعت شہید کرے گی، قتل کرے گی، تو اس وقت تم خلافت کی قمیض پہنے ہوئے ہوگے، اس قمیض کو نہ اتارنا۔
باغوں میں آپ کا محاصرہ کیا، 40 دن تک آپ کا کھانا پینا بند کیا ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے، میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر قرآن مجید کو مکمل کیا کرتے تھے۔ جمعے کی رات کو آپ سورہ رحمان سے آخر تک پڑھتے اور ساتھ ہی آگے شروع کر دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے اور کچھ ساتھیوں نے آپ تک کچھ کھانا پینا پہنچانے کی کوشش کی لیکن پہنچا نہ سکے۔ باغیوں کا پہرا سخت تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب پہلا حملہ ہوا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ قرآن مجید کا مصحف کھلا ہوا تھا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کے اوپر آپ کے خون کے قطرات گرتے ہیں۔ یہ مصحف آج بھی ترک کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے، جہاں پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا تھا۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 12 سال کی حکومت کرتے ہیں اور جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پائے کہ علم وراثت کا علم رکھنے والے، سید صحابہ کہتے ہیں اگر ہم پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ زید بن ثابت اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر فوت ہو گئے تو ہم سے علم میراث ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر جتنی وراثت کی آیات ہیں ان سب کے اوپر سیدنا عثمان اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم میراث کے قاعدے اور کلیے قید کیے۔ ہم تک علم میراث وراثت کے علم کو پہنچانے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین اپنے صحابہ کا قرآن کے اندر تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ اکرام تاریخی شخصیت نہیں ہے، قرآنی شخصیت ہے۔ اللہ رب العالمین ان کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتا ہے۔ تو اس لیے برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھی عطا کیے ہیں وہ دل سے پاک اور صاف تھے۔ ان کے نفس بڑے پاک اور صاف تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں ہر روز 1 مرتبہ غسل ضرور کرتا تھا اور خوشبو لگاتا تھا، عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تاجر آدمی تھے، اللہ کی راہ میں مال بڑا خرچ کیا کرتے تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ آج ہم میں بھی بہت تاجر ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے ذکر کے لیے وقت ہی نہیں ہے، نماز کے لیے وقت ہی نہیں، کاروبار سے ان کو فرصت نہیں ملتی۔ وہ بھی تاجر تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تاجر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، قاضی بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر وراثت کے جتنے فیصلے تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل کیا کرتے تھے۔ آپ قاضی بھی رہے تھے۔ تو برادران اسلام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی شخصیت ہمیں جو سبق دیتی ہے وہ ہے صبر اور تحمل، شرم و حیا، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا اور قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، قرآن کی
فہم و فراست کو سیکھنے کی کوشش کرنا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی نزولی اعتبار سے جتنی قرآنی آیات ہیں ان سب کے اوپر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبور حاصل ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو، سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ کس قدر وفا کرنے والے تھے، کس قدر پیار کرنے والے تھے، وہ آپ کے ساتھ کس قدر مخلص تھے اور آپ پر سب کچھ قربان کر دینے والے تھے. جب وہ آپ پر ایمان لے آتے تو پھر کفار ایک طرف، ان کا ایمان ایک طرف. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے یہ نہ اسلام سے پہلے زانی تھے، نہ چور تھے، نہ اسلام کے بعد زانی تھے. ان کی پہلی زندگی بھی سچی تھی اور بعد والی زندگی بھی سچی ہے. تو اس لیے ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور کچھ اخذ کرنا چاہیے. تو برادران اسلام سمجھنے کی کوشش کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے اوپر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کیا اور باغیوں کے ہاتھوں آپ کو شہید کیا گیا ہے. طبقات ابن سعد کے اندر ہے 2 دن تک باغیوں نے آپ کی میت کو اٹھانے نہیں دیا. اتنا سخت محاصرہ کیا ہوا. رات کے اندھیرے میں صحابہ نے چھپ کر کے آپ کو کفن دفن کا اہتمام کیا ہے. اور زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کے اندر آپ کو دفن کیا گیا ہے. جس قدر میرے رب نے مجھ پر فضل کیا، میری زبان میں، میرے دماغ میں میرا ساتھ دیا، کچھ باتیں آپ تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. یہ سیرت بہت طویل ہے، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. خلاصتاً آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے اور صحابہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ.